اللہ تعالیٰ کی دین بہت بڑی ہے، لیکن ہم لینے والوں میں شامل ہوں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اس امت کا ہر بندہ داعی ہے، اس امت کا ہر بندہ داعی ہے، مگر یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے، دعوت منصوص ہے، نص میں ثابت ہے کہ امت کے ہر بندے کو دعوت دینی ہے، مگر اس کا طریقہ کار اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا اللہ نے کھلا رکھا ہے؟ مختلف دور اور مختلف زمانوں میں دعوت دینے کے انداز مختلف رہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں شروع میں دعوت کا کام خلافت کے ذریعے سے لیا۔ خلفائے راشدین اللہ کے دین کو لے کر نکلے اور انہوں نے پوری دنیا کو دعوت دی، اسلم تسلم، یہ بھی دعوت کا ایک انداز تھا۔ تو امت کے ابتدائی حصے میں یہ دعوت کیسے چلی؟ خلافت کے ذریعے سے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت آیا، دنیا میں آئے تو اللہ نے مدارس کی لائن سے دین کی دعوت کا کام، چنانچہ ایک محدث کے پاس 40,000 تک طلباء حدیث کی سماعت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ دعوت تھی اللہ کی، جیسے درس قرآن سے دعوت دی جاتی ہے، درس حدیث سے دعوت دی جاتی ہے، اس وقت امت کے علماء دعوت دیتے تھے سب کو۔ یہ دعوت کا کام اس طرح آگے بڑھا اور اللہ نے اپنے دین کو پھیلایا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے مشائخ صوفیاء کے ذریعے سے اس کام کو آگے بڑھایا، چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دیتے تھے، ہزاروں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر کیا اور 7 لاکھ کافر مسلمان ہوئے، 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی، ان کے 70 لاکھ مسلمانوں نے بیعت توبہ کی۔ یہ بھی دعوت کا کام کرنے والے لوگ تھے۔ آج کے اس دور میں عمومی دعوت، یہ دعوت و تبلیغ کے نام سے کام شروع ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کام کی ایک ترتیب سجھا دی آج کے زمانے کے طور پر، چنانچہ سے روزہ اور چلہ اور 3 چلے اور 9 مہینے 7 مہینے سال، ایک ترتیب اللہ نے ان پر کھول دی جس میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ چنانچہ آج عمومی دعوت کا کام اس طرح سے ہو رہا ہے امت کے اندر، لیکن دعوت کو اس میں محصور نہیں کر دینا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک صاحب مجھے کہنے لگے، جی آپ کے شیخ بھی کبھی اللہ کے راستے میں نکلے ہیں؟ میں نے کہا بھائی وہ تو ہر وقت ہی سفر کرتے رہتے ہیں، ان کا تو گھر کا قیام تھوڑا اور باہر کا سفر زیادہ۔ نہیں میں پوچھ رہا ہوں اللہ کے راستے میں کبھی نکلے ہیں؟ میں نے پوچھا اللہ کے راستے سے کیا مراد لے رہے ہو؟ کہنے لگا یہ جو جماعت کی ترتیب ہے۔ کیا آپ یا آپ کے بچے قرآن سیکھنا چاہتے ہیں؟ جو حضرات ابھی تک قرآن کریم نہیں سیکھ سکے یا اپنے بچوں کی قرآنی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں تو گھر بیٹھے 30 منٹ روزانہ دے کر قرآن کریم تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں اور حفظ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ غلطی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم، جو شخص علم کی طلب میں گھر سے نکلتا ہے، فہو فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو طالب علم گھر سے علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، تو اس کو پھر جماعت کی ترتیب کے اندر محصور کر دینا یہ پھر غلطی ہے۔ یہ اکابر کی غلطی نہیں، یہ اس بندے کی غلطی ہے۔ تو جو نئے ٹوٹرو ہوتے ہیں نا، رنگ روٹ، پھر اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بس اس ترتیب سے کام کرو گے تو یہ اللہ کا راستہ۔ میں نے اسے ایک سوال پوچھا، میں نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ آپ جو سمجھ رہے ہو کہ جو ترتیب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ نے کھولی یہ اللہ کا راستہ ہے، تو پھر نبی علیہ السلام سے لے کر مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تک کے درمیان کے حصے میں لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلا کرتے تھے؟ بھائی نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ کے کام کھلنے سے پہلے تک درمیان کی امت بھی تو دعوت کا کام کرتی رہی نا۔
تو پھر اگر اللہ کا راستہ اسی پر ہم لگا دیں گے تو پھر درمیان کے لوگ کدھر گئے؟ تو اب وہ جا کے پھر اس کو بات سمجھ میں آئی. تو پھر میں نے کہا بھائی دعوت کے انداز ہوتے ہیں. صبح کو جو عالم فجر میں مسجد میں بیٹھ کے درس قرآن دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے. جو شام کو درس حدیث دیتا ہے وہ بھی دعوت کا کام ہے. جو امت کے واعظ جمعہ پڑھا رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، یہ بھی دعوت کا کام ہے. جو مشائخ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یہ بھی دعوت کا کام. یہ انداز ہے مختلف، اس کو محصور نہیں کر لینا چاہیے. ہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ عمومی دعوت کا کام اللہ رب العزت نے اس وقت جماعت کے ذریعے سے لیا ہے، اور ان کے لیے دعوت یعنی اس کے لیے خود بھی دعا کرنی چاہیے اور جتنا بھی ان کے تعاون ہو وہ کرنا چاہیے. یہ تو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سے آ کر ملے جو رئیس التبلیغ تھے. تو انہوں نے آ کے اپنے کام کے بارے میں کچھ بتایا. تو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایک بات بتائی، فرمایا کہ جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دین کے دوسرے شعبے کے لوگوں کا فنا ہونا ضروری محسوس ہوگا تو یہ تمہارا گمراہی کی طرف پہلا قدم ہوگا. جب تمہیں اپنی بقا کے لیے دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے لوگوں کا فنا ہونا ضروری، تو اس لیے یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ بس صرف یہ ایک دین کا کام ہے. مدارس والے دین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ ترتیب نبی علیہ السلام سے چلی، اصحاب صفہ سے چلی اور آج تک چل رہی ہے. تو اس لیے طلباء کے ذہن میں یہ بات کھلی ہونی چاہیے کہ دعوت کا کام اللہ کی طرف سے منصوص قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا ہے، لیکن طریقہ کار اللہ نے امت کے لیے کھلا چھوڑ دیا ہے. ہاں یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ نور نبوت سے ماخوذ ہونا چاہیے، انداز نبوت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے ایک بندہ آ جائے تو جی میں ٹی وی پہ آ کر دین کی دعوت کا کام کروں گا، تو بھائی یہ چونکہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے اس لیے اس میں نور نہیں، اس میں ظلمت ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو طریقہ کار ہر وہ ٹھیک ہوگا جو نور نبوت سے ماخوذ ہوگا، مگر اللہ نے اس کو کھول دیا. تو الحمدللہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس جماعت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام کروا رہے ہیں. ہماری دن رات کی دعائیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس ترتیب پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مگر جو مشائخ کام کر رہے ہیں، جو سیاست کے ایوانوں میں ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، یہ سارا کا سارا دین کا ایک حصہ ہے. انسان کا جسم، اس میں آنکھ بھی ہوتی ہے، زبان بھی ہوتی ہے، کان بھی ہوتے ہیں، ہاتھ بھی ہوتے ہیں، پاؤں بھی ہوتے ہیں. سارا جسم ہاتھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم آنکھ بھی نہیں بن سکتا، سارا جسم کان بھی نہیں بن سکتا. اسی طرح دین بہت وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اس کی اللہ نے مختلف انداز بنا دیے. مدارس والے بھی اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، خانقاہوں میں تربیت کے لیے اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، جو ایوانوں میں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں وہ اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں، اور یہ جماعت کے دوست اپنی ترتیب سے کام کر رہے ہیں. تو یہ سارے کے سارے دین کے کام کرنے والے لوگ ہیں. اسی لیے دائی کے اندر یہ ایک صفت ہونی چاہیے کہ وہ دین کا کام کرے اور بقیہ شعبوں میں کام کرنے والوں کا احسان مند ہو کر کام کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ دائی کو کیا کرنا چاہیے کہ دین کا کام کرے اور جو بقیہ شعبوں میں کام کر رہے ہیں ان کا احسان مند ہو کر کام کرے. احسان مانے ہاں بھائی وہ میرے اوپر احسان کر رہے ہیں، وہ بھی دین کا کام کرے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت علماء تو بڑا کام کرتے ہیں، تو اخلاص کے ساتھ کون کام کر رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب کوئی دین کا کام کر رہا ہو اور وہ دیکھے کہ کوئی اور بھی دین کا کام کر رہا ہے تو وہ اپنے دل میں یہ سوچے کہ اس بھائی نے اس کام میں حصہ لے کر میرا بوجھ اس نے جو ہے وہ ہلکا کر دیا. چنانچہ ہوا کیا، جامع اشرفیہ بنایا حضرت مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ نے.
یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلیفہ تھے. چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کی وفات پر جو حضرت مشہور رحمت اللہ نے لکھا نا، اب تو اے حسن تو ہی آگے بڑھ، تو حسن سے مراد یہ مفتی حسن رحمت اللہ علیہ نے. یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ کے بہت نمایاں خلفاء میں سے. خیر، اب کیا ہوا کہ جب جامعہ شرفیہ نیلا گنبد میں بنا تو اس میں کام کرنے والے کچھ اساتذہ اور بھی تھے، اور ان کا مزاج ذرا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی ترتیب والا تھا، ان کا مزاج خانقاہی حضرت تھانوی رحمت اللہ والا تھا. تو ایک سال کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ بھئی یہاں تو میرا معاملہ ذرا مشکل ہے، لہذا بہتر ہے کہ میں اپنا کام کروں. چنانچہ انہوں نے جامعہ مدنیہ کے نام پہ کام شروع کر دیا، اور کام بھی کہاں، اسی محلے میں مکان کرائے پہ لے کر اب ادھر جامعہ اشرفیہ اور اسی گلی میں دوسری طرف جامعہ مدنیہ شروع ہو گیا کام. تو حضرت مولانا فضل الرحیم دامت برکاتہم جو جامعہ کے ماشاءاللہ نائب محتمم کے درجے کے لوگ ہیں، انہوں نے یہ واقعہ خود سنایا. کہنے لگے کہ ہم اس وقت بچے تھے جب ہمیں پتہ چلا نا کہ ہمارے مدرسے کے استاد اور نیا مدرسہ اور مدرسہ بھی اسی گلی میں، تو کہنے لگے بڑا غصہ آیا. میں ابو جی کے پاس گیا اور میں نے کہا دیکھا ابو جی کیا حال ہے ان لوگوں کا، مدرسہ بھی بنانا تھا تو بھائی کہیں اور بنا لیتے، اسی محلے اسی گلی میں. تو ابا جی نے پوچھا کہ بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ابو جی اماں نے یہ کام ذمہ لگایا ہے، کام کرنے جا رہا ہوں. فرمایا بیٹے کام کر کے آؤ تو پھر میں تمہیں اخلاص کا درس دوں گا. کہنے لگے میں کام کر کے واپس آیا. میں نے کہا کہ ابا جی آپ بتائیں. کہنے لگے ابا جی نے مجھے بٹھا لیا. فرمان لگے بیٹے یہ بتاؤ، اگر تمہارے سر پہ بوجھ ہو اور اتنا بھاری ہو کہ تمہاری گردن ٹوٹی جا رہی ہو، اٹھایا نہ جا رہا ہو، تمہیں ہر لمحے ڈر ہو کہ گر جاؤ گے، دب جاؤ گے بوجھ کے نیچے،